کیا آپشنز ہیں؟ ایک تو ہمیں نظر آ گیا کلیئرلی کہ جی احتجاج کرنا ہے، پروٹیسٹ کرنا ہے، بیانات بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی مہینے جو ہے وہ سڑکوں پہ احتجاجی ایک مہم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی کیونکہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، ہمارے لوگوں کو جیلوں میں بند کیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کا ظاہر بات ہے، نیچرل سی بات ہے، بار بار آپ ذکر کرتے ہیں۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت ایکچولی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پولیٹیکلی چاہتی کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں پارلیمنٹ کا حصہ تو آپ بن گئے ہیں، اس کو آپ جعلی تو کہہ نہیں سکتے بیکاز یو آر پارٹ آف دیٹ پارلیمنٹ، لیکن اب اگر آپ سڑکوں پہ جائیں گے تو آپ سڑکوں پہ جا کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی اینڈ گیم کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں جی، وہ ہماری سرگرمی کو ذرا ایک منٹ کے لیے ذرا ثانوی حیثیت اگر دے دیں، جو اصل جو بنیادی معاملہ ہے جس کے اوپر ہم جو ہے ڈٹے ہوئے ہیں اور بالکل ہم اس پہ بیک آف نہیں کر رہے، وہ تو یہ جو کھلی واردات ہوئی جو الیکشن پر، یہ اس کا جو ہے اصل جو ہے ایشو ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور جس کے حوالے سے ہمارا اعتراض، ہمارا احتجاج، ہماری ناراضگی وہ ہر ممکنہ فورم پہ جو ہے وہ اس کا اظہار ہوگا۔ وہ پارلیمنٹ جو ہے ٹھیک ہے جی، اس میں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ اس میں مینڈیٹ ہمارا چرایا گیا ہے، اور ہمیں اندازہ بھی ہے کہ کہاں کہاں پہ اور کس کس نشست کے اوپر یہ ہوا ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک قانون کی اصطلاح ہوتی ہے بینگ اے پرسسٹنٹ آبجیکٹر، کہ اگر آپ کا اپنا اعتراض اور اپنی ناراضگی جو ہے اس کا مسلسل اظہار کرتے رہیں، اس سے یہ پھر واضح رہتا ہے کہ جی آپ اس کو جو ہے سرنڈر نہیں کر رہے اپنی پوزیشن کو۔ ٹھیک ہے، چلیں یہ تو اسٹیبلش ہو تمام گیا، فورمز جو ہیں اس میں یہ اسٹیبلش ہو گیا، عدالتیں بھی ہیں، ایون الیکشن کمیشن جس میں ہم کو زیرو اعتماد ہے اس سے بھی رجوع کرتے ہیں ہم جب بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ والا پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا۔ اب نیکسٹ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہو گیا کہ چلیں گی جی آپ نے آپ کا جو بیانیہ ہے وہ پبلک ڈسکورس کا حصہ ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہمیں سننے کو مل رہا ہے، فیئر انف، ڈن۔ اس کے آگے کیا ہوگا؟ ہاں جی، اس کے علاوہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں ایک اور اہم بات بھی ہے مینڈیٹ کے اس پہ جو واردات ہوئی اس کے علاوہ، اور وہ ہے کہ ریاست کی پالیسی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے بارے میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی اس میں لیٹ یا کوئی کسی قسم کی نرمی یا کوئی کسی قسم کی اکاموڈیشن کا کوئی آثار نہیں ہے۔ وہ جس طرح سے پورا پولنگ اور پری پولنگ پروسیس تھا، نامزدگی، کیمپین، پولنگ ریزلٹس، کاؤنٹنگ، سمبل چھین لینا، وہ مسلسل جاری رہا۔ کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر اس کے بعد مخصوص نشستوں پہ کیا ہوا، چلیں وہ الیکشن کمیشن اور ہمارے درمیان تھا، لیکن پولیٹیکل پارٹیز جمپ ان کر گئیں اس میں، اور بالکل ایسا نظر آ رہا تھا جیسے سٹیجڈ ہے۔ یہ اس کا حصہ ہے، یہ پولیٹیکل پارٹیز حصہ ہے اس ساری پالیسی کا۔ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا جی، آپ کہہ رہے تھے نا ابھی تمہید میں اپنی، اس سے پہلے کہ میں آیا ہوں بات کرنے آپ سے، کہ یہ بات کس سے کرنا چاہیں گے، یا کہ پولیٹیکل پارٹیز تو اپنے طرف سے ایسے نوائزز کریٹ کر رہی ہیں، تو کوئی پالیسی میں کوئی چینج نہیں آ رہی، تو پھر ہم اور بتائیں ہم کیا کریں؟ اور یہ اس کا تسلسل مخصوص نشستوں کے بعد بھی ایکچولی جس طرح سے ولی صاحب یہی میرا سوال ہے نا، پرامن احتجاج پہ اریسٹ، میں پرامن احتجاج ہے تو اریسٹ، اور پھر یہ ہمارے ٹورمنٹر ان چیف جس کو لوگوں نے، ہاں جی، اور ایک اور سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں، دیکھیں نا کہ یہ تو آپ کی جو رنجش ہیں، جو رنجش ہے آپ کی، جی جی جی، وہ سب کو پتہ ہے، جو آپ کا مطالبہ ہے وہ سب کو معلوم ہے، آپ کا جو شکایات ہیں چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہوں چاہے وہ سیاسی جماعتوں سے ہوں وہ بھی سب کو معلوم ہے، آپ کا جو الیکشن کے حوالے سے دھاندلی اور فارم 45 کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے، یہ سب اسٹیبلش ہو گیا۔ جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جنرلی ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ وہ یہ ہے کہ اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیونکہ مجھے جو نظر آ رہا ہے نا ولی صاحب، وہ یہ کہ آپ کے پاس آپشنز ہو گئے ہیں بڑے لمیٹڈ۔ آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس سسٹم سے باہر چلے جائیں، کیونکہ وہ ایک بار کر کے آپ دیکھ چکے ہیں اور وہ غلطی تھی، لیکن آپ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ آپ سسٹم میں بیٹھ کر کہیں کہ جی ہم سسٹم کو مانتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ اس گورنمنٹ کو لیجیٹمیسی دے دیں گے، لیکن آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے انگیج بھی کرنا ہے کیونکہ واپسی کی راہ تو ڈھونڈنی ہے کوئی۔ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لوگ، آپ جیسے لوگ جب سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں تو وہ یہ سوچتے تو ہوں گے کہ اب ہم کریں کیا، واٹ ڈو وی ڈو نیکسٹ؟ جی، تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، اور میں آپ کو صرف جو بتانا چاہ رہا تھا ٹیل اینڈ پہ پچھلے سوال کے جواب میں، وہ یہ بھی ہے کہ اب دیکھیں کل دو چیزیں ایک وقت پہ ہوتی ہیں۔ ایک یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ جی ہمارے بانی چیئرمین سے جو ملاقات اب 2 ہفتے ہو ہی نہیں سکے گی، یہی ہے، یہ وہی اٹیمپٹ ہے کہ پارٹی کو کسی طرح سے جو ہے مفلوج کیا جائے، جو کہ
پچھلے کتنے مہینوں سے چل رہا ہے. پھر ہمارے ٹورمنٹر ان چیف جو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ نگران رہے, سو کالڈ غیر آئینی, جس کو کئی موقعوں پہ ہٹلر اور اسٹالن سے بھی تشبیہ دینا جو ہے وہ مناسب ہوگا 21ویں صدی کے حوالے سے, اس کو انٹیریئر منسٹر جو ہے بنا دیا جاتا ہے. اس کا کسی پارٹی سے تعلق ہی نہیں ہے, اس کو بتا کے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں سینٹ کے اندر جا کے لے آئیں گے. اب آپ بتائیں اس سے اعتماد کوئی بڑھتا ہے کسی کا؟ یہ تو باقاعدہ پرووکیشنز ہیں ون آفٹر دی ادر. اب آپ کے سوال کا جواب, واٹ نیکسٹ؟ اب دیکھیں, ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ پاپولر ہے, جس نے 34% کے قریب تقریباً جو ہے پاپولر ووٹ لیا ہے سرکاری نتائج کے مطابق, وہ اور کیا کرے؟ وہ پھر یہی کرے گی نا کہ جو پوری ریاست جو ہے اس کے اوپر ٹوٹ پڑی ہوئی ہے, اور میں یہ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں ٹوٹ پڑی ہوئی ہے کیونکہ میں نے یہ سارے اگزامپل دیے ہیں, آپ کو مثالیں دی ہیں, نام بتائے ہیں, افعال بتائے ہیں, سرگرمیاں بتائی ہیں, طریقہ کار, ہتھ کنڈے بتائے ہیں. جب وہ ایک ریاست جو ہے وہ نہیں بیک آف کر رہی, تو پھر ہم بھی قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر فورم کو اویل کرتے ہوئے پھر ان کے رستے میں رکاوٹ ڈالیں گے. ہم کا اگر کاروبار زندگی نہ چل سکے, اگر احتجاج مسلسل ہوتے رہیں, عدم استحکام اس طرح سے رہے, اور اس طرح کے, اور یہ کہتے ہیں نا جی کہ ہم قومی سلامتی یا نیشنل سیکیورٹی کو ریز کرنے کے لیے یا اپ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ انٹرنیٹ سائٹس کو ڈاؤن کریں گے, ہم ٹویٹر پلیٹ فارمز کو ڈاؤن کریں گے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ڈاؤن کریں گے. تو یہ جب ان کو نظر آئے گا کہ جی یہ ہمارے کو ہمیں کسی طریقے سے روکنے کے لیے, کسی طریقے سے ہارنیس کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کریں گے, ان کو نظر آئے گا کہ جی کاروبار زندگی نہیں چل رہا. یعنی اب بیسیکلی پھر وہی سڑکوں میں نکلنے والی بات ہو رہی ہے نا, پھر تو وہی کرنے جا رہے ہیں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بات کرتے رہے ہیں. سڑکوں پہ آئیں گے, ہنگامہ آرائی ہوگی, ٹریفک روکا جائے گا, کانفرنٹیشن ہوگی, پھر یہ اپروچ ہے. آپ بتائیں چوائس ہے؟ چوائس میں آپ مجھے بتائیں چوائس ہے کوئی اور کوئی چوائس ہے؟ کہیں کسی چوائس کے لائق چھوڑا ہے ہمیں؟ میں نے تو آپ کو بتوا دیا ہے یہ سارا کچھ. اس سے آپ کیا حاصل کریں گے؟ لیکن میرا تو یہ آرگیومنٹ ہے, میں اپنا آرگیومنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں ولی صاحب. اس سے ٹھیک ہے, آئی ایگری وتھ یو, کہ میں تو شروع میں کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس چوائسز بڑی کم ہیں, دیٹ از اے فیکٹ. لیکن جو کم چوائسز ہیں اس میں سے اگر آپ یہ والا جو آپشن ہے اس کو اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کے پاس جو سپیس آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اس نظام میں, جیسے بھی ہو, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ابھی نہیں مل رہی, لیکن سوال یہ ہے کہ اس سپیس کو بنانے کے لیے پہل آپ نے کرنی ہے یا پہل اس نے کرنی ہے جس کے پاس اس ٹائم تمام تر لیورز پر کنٹرول ہے. یہ پاور ڈائنامکس اینڈ یو نو اٹ بیٹر دین می. اگر آپ کے پاس وہ ٹولز نہیں ہیں اور آپ وہ والا آپشن چوز کرتے ہیں جس سے آپ کی سپیس اور زیادہ کم ہو اور آپ کی جو انگیجمنٹ ہے اس کے امکانات جو ہیں وہ اور زیادہ مدھم ہو, اور آپ اور زیادہ آؤٹ سائڈر کے رول میں جائیں, تو پھر اور اس اسٹریٹ پروٹیسٹ سے آپ گورنمنٹ گرا بھی نہیں سکتے, یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. تو پھر ایک طریقے سے یہ ایک سیلف ڈیفیٹنگ پروپوزیشن بن جائے گا, مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. نہیں, اس طرح کی جو سرگرمی ہے, اور میں نے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن اور غیر مسلح احتجاج جس کا آرٹیکل 16 ہمیں وعدہ کرتا ہے, اس کے نتیجے میں اور یہاں پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی مثالیں موجود ہیں that it eventually forces the جو بھی رجیم ہے, جو بھی ریاست ہے, to then extend olive branch اور شروع کریں. اور میرے نزدیک آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کون ہاتھ بڑھائے گا, میرے خیال میں یہ پاور ڈائنامکس اور ساری چیز میں پاکستان کے لوگوں کا حال جو ہے وہ سب لوگ بھول جاتے ہیں. اور جو ان کے ساتھ ایک اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ مینڈیٹ کا گلا جو گھونٹا گیا ہے, جس طرح سے جمہوری عمل کو مسخ یا ڈسٹارٹ کیا گیا ہے, جی ولید اقبال صاحب اور کتنی کسر رہ گئی ہے. جی ولید اقبال صاحب, آپ کا جواب آ گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آلیو برانچ گورنمنٹ ان کی ذمہ داری بنتی ہے, لیکن میں ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. آپ نے کہا کہ ریاست نے اپنی پالیسی نہیں بدلی, تو ولید اقبال صاحب معذرت کے ساتھ پالیسی تو آپ لوگوں نے بھی اپنی نہیں بدلی. اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے وہ ایک بالکل الگ بحث ہے, لیکن فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ تو آپ نے بھی نہیں کیا. اور اگر آپ نے مذاکرات کی آپشن دی بھی ہے تو وہ بھی کنڈیشنز کے ساتھ, کیونکہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ 9th میں تو بار بار ہو سکتا ہے, تو آپ بھی فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہے. آپ کے کریڈینشلز کا, آپ کے مینڈیٹ کا احترام ہے, لیکن آپ خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہیں بار بار وہ غلطیاں کر کے جو آپ ماضی میں دہرا رہے ہیں. نہیں جی, یہ 9 مئی کے بار بار ہونے کا بیان جو ہے وہ نہ میں کبھی اون کروں گا ایز اے پارٹی. مروت صاحب دیتے ہیں, پارٹی کی ایسی پوزیشن مروت صاحب دیتے ہیں, کچھ گھنٹوں پہلے دیا انہوں نے. میں اس کو ان کی ذاتی رائے گردانوں گا. یہ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں ایز اے اسپوکسمین آف دا پارٹی. میں اس کو ان کی ذاتی رائے گردانوں گا, اور ہم اس پہ واضح ہیں
کہ اس سارے واقعے کی ایک آزادانہ اور شفاف تحقیقات ضروری ہیں، جس پہ اب یہ دیکھیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں. جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں ایوان میں یہ کہا کہ یہ اچھی بات ہے، میں اس سے ایگری کرتا ہوں، یہ ہونی چاہیے. اس طرح کے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں. اور میرے خیال میں پی 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 کے اس میں کی رول پلے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہماری اولین ڈیمانڈ اس وقت یہ ہے کہ سٹولن مینڈیٹ کو ایکسپوز کریں، اور اس کے لیے انڈیپینڈنٹ آڈٹ جو ہے وہ لیکن یہ جو پلیز ایک سوال لے لیجیے گا لیکن یہ جو آپ نے مطالبات رکھے ہیں، یہ ایگزیکٹلی آپ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ نون لیگ آپ سے بات کرے، پرٹیکولرلی پیپلز پارٹی آپ سے بات کرے، اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرے؟ جو 3 مطالبات ہیں یہ ہیں کس کے لیے؟ میں یہ عرض کر دوں، دیکھیں اس کا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اگر ایک، اور اس کے لیے طریقہ تو خیر گورنمنٹ کی ایگزیکٹو سلیش لیجسلیٹو ایکشن سے ہی ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن تشکیل دے کر کے ایک ایکسیپٹیبل طریقے سے آڈٹ کروانا، وہ تو گورنمنٹ ہی کرتی ہے. اور آبویسلی وی ہیو اے سو کالڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ، تو وہی کرتی ہے. لیکن میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ اس میں پی 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 کی رول یا کلیدی کردار اس لیے ادا کر سکتی ہے کیونکہ میرا اپنا برائے بھی ہے، ہم سمجھتی بھی ہیں کہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کا بھی یہ جو میجر کولیشن پارٹنرز ہیں ادر دین پی پی پی، وہ اگری نہیں کریں گے کیونکہ وہ سب سے بڑے بینیفیشریز ہیں اس ساری ڈسٹورشن آف دی ڈیموکریٹک پروسیس کے. پی 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 بھی ہے لیکن ٹو اے لیسر ایکسٹینٹ. تو ہو سکتا ہے زرداری صاحب، بلاول صاحب، یہ لوگ